والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 سے اور اس کے بعد جو آیات ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ جس نے روک دیا اللہ کی مساجد میں أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ کہ اس میں اس کا نام لیا جائے وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کی اولئک ما کان لہم ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ان یدخلوها الا خائفین کو وہ ان مساجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا بس تم جس طرف بھی منہ پھیرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ادھر ہی اللہ کا رخ ہے إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا سبحانہ حالانکہ وہ پاک ہے بل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کا ہے کل لہ قانتون سب اسی کے فرما بردار ہیں بدیع السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا اور جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تو صرف یہی کہہ دیتا ہے ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے یہ آیات مبارکہ ہے آج کے درس کا حصہ ہے سب سے پہلی آیت مبارکہ اس حوالے سے تفسیر عثمانی میں اور دیگر تفاسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ آیت دو وجہ سے اس کا ایک پس منظر ہے ایک ہے عیسائیوں کے حوالے سے بیت المقدس ہمیشہ سے ایک جھگڑے کا ایک اختلاف کا سبب رہا ہے اور اسلام کے آنے سے قبل اس کے دو دعوے دار تھے اور ایک دعوے دار عیسائی تھے اور دوسرے دعوے دار یہودی تھے عیسائی اس حوالے سے دعوے دار تھے کہ وہ اس مقام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ کی وجہ سے بابرکت سمجھتے تھے جبکہ دوسری طرف قوم یہود ہیکل سلیمانی کی وجہ سے اس کو بڑا متبرک مقام سمجھتے تھے تو قبل از اسلام یہ دونوں جب موقع ملتا دوسرے کو نیچا دکھا کر اپنا اس پہ قبضہ جما تیسرا دعوے دار وہ اہل اسلام ہیں مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان اپنا ایک قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس کو سمجھتے اور ان کا دعویٰ یہ ہے چونکہ یہ اللہ کی مساجد میں سے ایک مسجد ہے لہٰذا ہمارا بھی یہاں پر اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ حق ہے جیسے کہ نصارہ اور قوم یہود دعویٰ کرتے ہوا اس طرح سے تقریباً 200-250 سال پہلے قوم نصارہ نے عیسائیوں نے یہاں پر حملہ کیا اس سے قبل یہاں پر قوم یہود قابض تھے ان کو نکال
دیا اور ان کو منع کر دیا کہ تم یہاں پر عبادت نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ اسی حوالے کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی آپس میں لڑائی، جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی اسی اختلاف کا ذکر ہوا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ اسی تناظر میں یہ بات آگے تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے کہ ان کا آپس میں اس طرح کا اختلاف اور جھگڑا اور لڑائی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جب موقع ملتا ہے، اسی نزاع اور اس جھگڑے کی وجہ بیت المقدس بھی ہے، تو نصارہ نے، عیسائیوں نے یہاں پر قبضہ کیا، قوم یہود کو یہاں سے نکالا اور ان کو روک دیا کہ تم یہاں پر عبادت نہیں کر سکتے۔ نہ صرف اس مسجد پہ قبضہ کیا، اس مسجد میں موجود جتنے بھی تورات کے نسخے تھے ان سب کو جلا دیا۔ اسی زمانے میں یہ بھاگ کر مدینہ طیبہ آئے، اسی زمانے میں انہوں نے آ کے مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف میں پناہ آ کر لی تھی، جس زمانے میں عیسائیوں نے ان کو بیت المقدس سے بے دخل کیا۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتح فلسطین ہوا ہے، اس دور میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے اس کو فتح کیا اور فی زمانہ آج کل وہاں پہ قبضہ ہے قوم یہود کا، اور عیسائیوں کے حوالے سے بات اتنا ہے کہ وہ بیت اللحم جہاں پر ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر زیارتیں وغیرہ کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس تناظر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسائیوں نے قوم یہود کو بیت المقدس میں ان کی عبادت سے روک دیا۔ یہ روکنا ظلم سے تعبیر کیا۔ دوسری بات جو تفسیر عثمانی اور دیگر تفاسیر میں بیان ہوئی ہے وہ ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور اپنے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت لی تاکہ وہ یہاں پر آ کر عمرہ ادا کریں، اور یقیناً بیت اللہ سے ہجرت کرنے کے بعد صحابہ کا دلی لگاؤ، دلی میلان اپنے اس بیت اللہ کی طرف تھا۔ بیت اللہ کی اپنی برکتیں تھیں، اپنا ایک ماحول تھا، ان کا ایک اس کے ساتھ دلی تعلق تھا، لہذا یہ چل پڑے۔ لیکن حدیبیہ کے مقام پر مکہ مکرمہ سے باہر ہی ان کو روک دیا کہ جناب آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اور پھر وہاں پہ جو بھی شرائط طے ہوئی، آپ اس سال نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے تو کریں گے، اس طرح کریں گے وغیرہ وغیرہ، جو بھی شرائط تھی وہ طے ہوئی۔ تو یہ آیت مبارکہ اس تناظر میں بھی ہے کہ جب مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں داخلے سے اور عمرہ کرنے سے روک دیا، تو یہ دونوں باتیں اپنے اپنے حوالوں سے درست ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں روک دیا، منع کر دیا، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ تیسری رائے عام ہے، وہ کیا ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی مساجد سے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکے گا وہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہوگا۔ آج کے زمانے میں، آج سے ماقبل زمانے میں جو بھی مساجد میں تالے لگنے کی وجہ بنے گا، جو بھی مساجد میں مساجد کی آبادی کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اس آیت مبارکہ کا مصداق ہوگا اور وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ، یہی ہیں وہ لوگ ان کا کوئی حق نہیں ہے أَن يَدْخُلُوهَا، کہ وہ جب بھی مساجد میں داخل ہوں، ان مقامات میں آئیں، إِلَّا خَائِفِينَ، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان پر ایسا رعب و دبدبہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ مساجد کو بے آباد اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اس طرح کا رعب و ڈر ہو کہ جب بھی مساجد کا رخ کریں تو ان کے دل
ڈرتے ہو، اور یقیناً یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اہل ایمان مساجد کی آبادی کی کوشش کریں گے اور بے آباد کرنے والے کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان آباد کرنے والوں کا ڈر اور رعب ڈالے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب۔ اگلی آیت مبارکہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جہاں بھی منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم اسی رخ پہ اللہ کو پاؤ گے، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا بھی ایک خاص پس منظر ہے بہت سے حوالوں سے۔ پہلا حوالہ، جب مسلمان بیت المقدس جب مدینہ طیبہ آئے تو اول قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، جبکہ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان کا دلی میلان بیت اللہ کی، جیسے کہ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ شروع میں جب نماز کا حکم آیا تو اس وقت بیت المقدس ہی قبلہ اول تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز بیت اللہ میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ بیت اللہ میں آپ جس طرف بھی منہ کریں گے وہ آپ کا قبلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رخ کے کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور منہ بھی بیت المقدس کی طرف ہو جائے، دونوں کام ہو جائے۔ لیکن مدینہ میں یہ سہولت موجود ہے، وہاں پہ مدینہ طیبہ کی طرف آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کا سفر کروائے، عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر جو مسجد قبلتین ہے، جہاں پر نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران ہی آیت مبارکہ نازل ہوگی کہ آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں، کیونکہ ہم دیکھتے تھے آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کے خواہش رکھتے تھے، تو آپ اس مسجد میں جائیں نا تو پرانے مصلی کا نشان انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ بیت المقدس ہے، اور بالکل دوسری طرف کیا ہے، بیت اللہ ہے۔ تو جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فوراً نبی علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور باقی صحابہ کرام نے بھی پھیر لیا، اور پھر آپ نے 1 2 4 قدم کے بعد اگلی صف، کیونکہ پہلے صف بدل گئی نا، تو آگے آ کر آپ نے اپنی نماز مکمل کی۔ اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام مکہ میں تو یہ کام کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کیا، خانہ کعبہ سامنے ہے، بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو گیا، لیکن مدینہ طیبہ میں یہ سہولت موجود نہیں تھی، جس کا دلی رنج صحابہ کرام کو بھی تھا اور اللہ کے نبی کو بھی۔ ایک دوسرا معنی اس کا یہ ہے، آپ ایک کھلے میدان میں ہیں، ویرانے میں ہیں، کوئی آپ کو قبلہ بتانے والا نہیں، اور آج کے زمانے میں وہاں موبائل کے سگنل بھی نہیں آتے، سگنل نہیں آتے وہاں پہ۔ آج کل وہ سہولت ہے نا، موبائل سے نکالا تو پتہ چل جاتا ہے قبلہ، وہ بھی نہیں آ رہے۔ اب کیا کریں، پریشان ہے بندہ، میں نماز بھی پڑھنی ہے، سوچ سمجھ کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں فقہ کی تحری کرے، خوب سوچے پھر اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ اب دل میں یہ نہ سوچے پتہ نہیں قبلہ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب، ایسے بندے کے لیے جہاں بھی منہ کرے گا اللہ کو پاؤ۔ تیسرا معنی، وہ بھی اس کے معنی کے مثال ملتا جلتا ہے، اندھیری رات ہے اور بندہ بھی میرا جیسا ہے، جس کو مشرق مغرب کا نہیں پتہ چلتا۔ اب وہ کیا کرے، وہ بھی تھوڑی کوشش کر کے اندھیری رات میں، ستارے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا چکر نہیں، چاند نہیں نکلا ہوا، اندھیری رات، وہ جس طرح بھی منہ کرے گا اللہ کو اس رخ میں پا لے گا۔ بعد ازاں پتہ بھی چل جائے کہ قبلہ اس طرف تھا اس طرف نہیں تھا، اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس تناظر میں ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو پا ہی لو گے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ آگے انہیں قوم یہود و قوم نصارہ کا ایک عقیدہ، ان کا ایک نقطہ نظر، نظریہ بیان ہو رہا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا۔
جیسے کہ عزیر ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی عزیر کو قرآن نے اس بات کو نقل کیا، جبکہ ہمارا لم یلد ولم یولد کا تصور ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ سبحانہ، کیونکہ اللہ پاک۔ اللہ رب العزت کی تعریفیں کن جملوں کے ساتھ کی جاتی ہیں جو بڑے جامع ہیں؟ نمبر 1 اللہ اکبر، جس کو عبداللہ ابن عباس نے اپنی روایت میں ذکر کیا۔ نمبر 2 لا الہ الا اللہ۔ تیسرا الحمدللہ، اور چوتھا ہے سبحان اللہ۔ لا الہ میں ہمارے عقیدے کا اظہار ہے، اللہ اکبر میں ہمارے عقیدے کا اظہار ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، الحمدللہ میں تمام جمیع تعریفیں اور صفات اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ میں کیا ہے؟ جتنے بھی عیب اللہ کی مخلوق میں ہیں، مجھ میں ہیں، آپ میں ہیں، باقی مخلوقات میں ہیں، اللہ ان تمام عیوب سے، میرا عیب تھکنا اللہ اس سے پاک، میرا عیب سونا اللہ اس سے پاک، مجھے ضرورت ہے ایک دوسرے کی مدد کی اللہ اس سے پاک، مجھے ضرورت ہے اپنے وزیر اور مشیر کی اللہ اس سے پاک، مجھے ضرورت ہے اپنے کام کروانے کے لیے، اپنے کام نپٹانے کے لیے اپنے مددگاروں کی اللہ اس سے پاک، مجھے ضرورت ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کی، بیٹے کی اللہ اس سے۔ یہی کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا بیٹا، وہ اللہ کا بیٹا، سبحانہ، اللہ ان عیوب سے پاک ہے۔ بیٹا، اولاد، ضرورت اس کو ہے جو ضرورت مند ہے، اللہ ان ضرورتوں سے پاک ہے، ان عیوب سے پاک ہے۔ کیوں؟ وَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب کچھ تو اسی کا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ماں بیٹا بیٹے کی یا اپنے لیے باپ کی؟ سب کچھ ہی اسی کا ہے۔ جب سب کچھ ہی اسی کا ہے تو پھر اس کو اپنے لیے اولاد کی ضرورت بھی نہیں۔ کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہیں، آسمان و زمین کی ہر شے اس کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ بس نکما انسان ہی ہے کہ جو تھوڑا سا، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، اللہ نے اس کے اندر شر اور خیر دونوں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کو کہا چل تو بھی موج کر لے، دیکھ لیتا ہوں کتنی موج کرتا ہے۔ وگرنہ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے، انسان بھی اللہ کے حکم کا فرما بردار ہے، صرف اپنے شر کے غالب آ جانے کی وجہ سے وہ فرما برداری سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی خرابی ہے جس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ بدیع السماوات والارض، کیوں ہو اللہ کی اولاد، کیوں ہو اللہ کسی سے مدد لینے والا، کیوں ہو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج؟ وہ تو خود ہی آسمانوں و زمینوں کو پیدا کرنے والا۔ بدیع ایسی صفت کو کہتے ہیں، ایسی پیدائش کو کہتے ہیں، ایسے بنانے کو کہتے ہیں جس کی مثل پہلے موجود نہ ہو۔ آج انسان نے ربورٹ بنایا، انسان پہلے موجود ہے۔ آج انسان نے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر بنائے، انسان کا دماغ پہلے سے موجود ہے۔ انسان نے ہوا میں اڑنے والے جہاز بنائے، پرندوں کو دیکھ کر اور ان پہ تجربات کر کے بنائے، مگر میرے رب نے ہر چیز پیدا کی بغیر کسی کو دیکھے۔ اس کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون، بس وہ صرف یہی کہہ دیتا ہے ہو جا سو وہ ہو۔ میں مکان بنانا چاہتا ہوں، اینٹیں چاہیے، سیمنٹ چاہیے، بجری چاہیے، مزدور چاہیے، مستری چاہیے، اور پھر بہت زیادہ ترلا چاہیے، سب پھر کھڑی ہوتی ہے عمارت۔ میں ایک چھوٹی سی کرسی بنانا چاہتا ہوں، مجھے لکڑی چاہیے، اچھی لکڑی چاہیے، اس پہ گدی لگانی ہے، اس پہ فوم لگانا ہے، میں مختلف لوگوں کا محتاج ہوں، اور مجھے اس کی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، پلاننگ کرنی پڑتی ہے، دن لگانے پڑتے ہیں۔ میرا رب ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط کرے، اللہ پر ایمان کو مضبوط کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اس کو واسع و شفا عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ برحمتک